السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، احسان سے میرے اور آپ کی روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور کرونا وائرس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سے دور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ اعتکاف کا جو لفظ ہے وہ عربی کے لفظ عکف عین کیف فا یہاں سے نکلا ہے، اور عکفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا۔ تو یہاں سے ہمیں اعتکاف کا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کی نیت سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قیام کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی تعریف سے ساتھ ہی ہمیں اعتکاف کے روح اور اس کے مقصد کا پتہ چل گیا کہ اعتکاف کرنے کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خلوت میں ہونا یہ ہوتا ہے، مخلوق سے کٹ جانا یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ہے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ بھی اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو ان کا ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے کیا فضائل ہیں اور کچھ مفید باتیں وہ ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اعتکاف جو ہے وہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، ہم سے پرانی امتیں ان کے اندر بھی لوگ اعتکاف کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو صاف کریں، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتیں بھی اعتکاف کرتی آئی ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی مسجد اقصیٰ کے محراب میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ محراب کے اندر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مریم علیہ السلام وہ اعتکاف فرماتی تھی مسجد اقصیٰ میں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر، نبوت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت ہے اس کے اندر بھی لوگ اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت کو پورا کرو اور اعتکاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعتکاف فرمایا ہے، اور واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 9 رمضان آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعتکاف فرمایا ہے۔ یہاں سے ہمیں اعتکاف کے حکم کا پتہ چل گیا کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بستی کے اور محلے کے اتنے لوگ اعتکاف کر لیں کہ کافی ہو جائے تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے اور محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو اس سنت کو چھوڑنے سے سارے محلے والے، تمام بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے بستی والوں کو، محلے والوں کو اعتکاف کا دن آنے سے پہلے یہ فکر کرنی چاہیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کریں کہ آیا ہماری طرف سے، ہمارے محلے میں سے مسجد میں کوئی اعتکاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہا تو لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، خود تیار ہو جائیں،
کو تیار نہیں ہو سکتے تو دوسروں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. اور اگر پھر بھی کسی عذر کی وجہ سے کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس پاس والی بستی یا ساتھ والے محلے میں سے کسی آدمی سے جو کہ اعتکاف بیٹھ رہا ہو آپ اس سے درخواست کر لیں کہ آپ ہماری مسجد کے اندر اعتکاف کر لیں تاکہ ہمارے محلے والے اس گناہ سے بچ جائیں. لیکن یاد رکھیے اس کام کے لیے اجرت دینا اور پھر اجرت دے کر کسی کو تیار کرنا اور اعتکاف پر بٹھانا یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر ایک اور بات عرض کروں کہ اعتکاف کے فضائل میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. اکثر احادیث تو من گڑت ہیں اور کچھ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ جنہوں نے حدیث کی ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کو سنن ابی داؤد کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک اور کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام ابی داؤد رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کچھ سوالات کیے تھے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل کے اندر مل جاتے ہیں. اس میں امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا تعریف فی فضل الاعتکاف شیئا، کہ آپ کو اعتکاف کے فضائل میں کوئی حدیث یاد ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا لا، مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، الا شیئا ضعیف، لیکن کچھ ضعیف احادیث مجھے یاد ہیں. مطلب ہوا کہ اعتکاف کے فضائل کے اندر جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ اکثر ضعیف ہیں، ان سے استدلال نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اعتکاف کرے گا اس کو یہ ملے گا، تو یہ ایسا ثابت نہیں ہے. کچھ کی نشاندہی میں کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ من اعتکف یوما، کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ ایسا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرے گا رمضان کے اندر اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور بعض نے اس کو من گڑت کہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہیں جو کہ متروک الحدیث ہیں، جن کی حدیث کو نہیں لیا جاتا. یہ جو 2 عمروں اور 2 حج والی حدیث ہے، سعودی عرب کے علماء کو بھی میں نے دیکھا، ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، انہوں نے بھی اس کو موضوع یعنی کہ متروک حدیث کہا ہے. اور پاکستان کے جو جید علماء ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو متروک الحدیث قرار دیا ہے راوی کو، تو اس کو نہیں لے سکتے. تیسری ایک حدیث جو اکثر بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گڑت ہے، بلکہ یہ حدیث وہ ہے من قام، جس نے قیام کیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اکثر وہ احادیث جو بیان کی جاتی ہیں فضائل میں وہ ضعیف ہیں اور اکثر جو ہیں وہ من گڑت ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اعتکاف کو کوئی فضیلت نہیں ہے یا اعتکاف نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان احادیث کے من گڑت ہونے کی وجہ سے یا ضعیف ہونے کی وجہ سے اعتکاف کی مشروعیت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی نہیں، بالکل اثر نہیں پڑتا. اعتکاف بہرحال عبادت ہے. سب سے پہلا کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اور ہر وہ فضیلت جو مسجد کے اندر رہنے کی ہے وہ اعتکاف کو حاصل ہے. ہر وہ فضیلت جو کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی، نیک اعمال کرنے کی ہے، وہ اعتکاف کو حاصل ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ من عباد اللہ اوتادا، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے وہ مساجد کے کھونٹے ہیں، یعنی کہ مساجد کی میخیں ہیں، کہ وہ مساجد کے اندر اپنا اکثر سے زیادہ وقت مساجد کے اندر گزارتے ہیں. جلساؤہم الملائکہ، ان کے دوست فرشتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. فَإِن فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ،
کہ اگر یہ جو اللہ کے بندے مساجد کے اندر ہوتے ہیں اگر یہ کہیں چلے جائیں اور نظر نہ آئیں کچھ دن تو فرشتے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کہاں چلا گیا، خیر تو ہے؟ فَإِن كَانُوا مَرْضَىٰ عَادُوهُمْ، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ فَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی حاجت پیش آئے، دنیاوی حاجت ہو یا دینی حاجت ہو، اعانوہم، تو فرشتے ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو جب آپ مساجد کے اندر جائیں گے 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو آپ اس حدیث کے فضل کے اندر اور اس کی فضیلت کو آپ پا سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ فی ضمان اللہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کوئی مکروہ کوئی اذى ان کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا، رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ، کہ وہ آدمی جو اللہ کی مساجد کی طرف نکلے۔ اب دیکھیے مساجد کی طرف نکلنا، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے وہ اعتکاف کرنے کے لیے ہو، چاہے تلاوت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ مسجد میں چلے گئے تو آپ اللہ کی ضمانت میں آ گئے۔ رجل خرج فی سبیل اللہ غازیا، دوسرا آدمی وہ جو اللہ کی ضمان میں ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلے، وہ بھی اللہ کی ضمان میں ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے رجل خرج حاجا، جو حج کے لیے جائے۔ تو 3 لوگوں کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ بھی اللہ کی مساجد میں سے کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے جائیں گے، عبادت کرنے کے لیے جائیں گے، تو آپ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جائیں گے۔ غرض ہر وہ حدیث جو اللہ کی مساجد کے فضل میں ہے، اس کی فضیلت میں ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کے اندر ہے، وہ اعتکاف کو حاصل ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔